بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اہم موضوع کیا ہے؟ موٹاپا، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ۔ سب سے پہلے کولیسٹرول کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ ہے کیا۔ ہم جتنی بھی غذائیں کھاتے ہیں وہ جب آنتوں سے جذب ہو کر جگر کی طرف جگر ایک بھٹی کی مانند ہے جہاں پر غذا پکتی ہے جا کر، اور وہ نمکیاتی شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ کہہ لیں کہ وہ خون میں شامل ہو کر ایک ایک خلیے کی طرف جاتی ہے۔ جس خلیے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس خون سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ جسم کی اکائی جو ہے وہ خلیہ ہے، ایک سیل ہے، اور ایک سیل کے اندر پورا نظام حیات موجود ہوتا ہے۔ غذا کھانے سے کولیسٹرول بنتا ہے، اور کولیسٹرول یاد رکھیں یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ یہ ہمارے خلیات جو ہیں ان کو ہیلدی کرنے کے لیے، جسم کے اندر جو ہمارے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کی اچھی افزائش کے لیے کولیسٹرول کا جسم کے اندر موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو اتنا برا کر لیتے ہیں کہ ہم تلی ہوئی اغذیاء، چکنائی سے بھرپور اغذیاء، گوشت کا بے تحاشا استعمال، پھر اس کو فرائی کر کر کے کھاتے ہیں۔ پولٹری کی، یعنی یہ جو ہمارے پاس آج کل ہے، کہہ لیں کہ ہائیبریڈ مرغیاں بھی آ رہی ہیں آج کل، ان کے گوشت کا بے تحاشا استعمال، یعنی اس کو فرائی کر کے بھی کھاتے ہیں، باربی کیو بھی کرتے ہیں، شوارما بھی چلتا ہے، اور برگر میں بھی اس کا استعمال ہے، اور حد سے زیادہ استعمال ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ جگر میں جاتی ہے، اور جگر میں وہاں پر یہ کولیسٹرول تیار ہوتا ہے۔ اور کولیسٹرول کی 3 اقسام ہیں بیسک: ایل ڈی ایل کولیسٹرول، لو ڈینسٹی لیپو پروٹین، یہ ہوتا ہے برا کولیسٹرول۔ اور کولیسٹرول کی دوسری قسم ہے ایچ ڈی ایل، ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین، یہ اچھا کولیسٹرول ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وی ایل ڈی ایل، ویری لو ڈینسٹی، برا ترین کولیسٹرول ہوتا ہے۔ یہ کولیسٹرول ہمارے خون کے ساتھ ساتھ فلو کرتا ہے، خلیات تک جاتا ہے، ان کی غذا بنتا ہے۔ جو ہوتا ہے نا ایل ڈی ایل کولیسٹرول، یہ ہماری نالیوں کے اندر جمتا ہے، اور جم کے ان نالیوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے، اچھا کولیسٹرول، فائدہ مند کولیسٹرول جو ہے، یہ ان نالیوں کو نرم کرتا ہے، ان میں لچک پیدا کرتا ہے، اور یہ جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور ان کا لیول برابر رکھنا، برابر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسم کے اندر جس کو ٹرائیگلیسرائڈز کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، جس طرح آپ چکنائی والے کسی برتن کو لے لیں، اس میں چکنائی 20 گرام لگی ہوئی ہے، اور آپ اس کو صابن کے ساتھ یا سرف کے ساتھ، یا وہ جو مختلف قسم کے کیمیکلز آتے ہیں اس کے ساتھ اس کو دھوتے ہیں، اور اتنا کیمیکل آپ نہیں ڈالتے، یعنی اس کو 20 گرام کو آپ نے صاف کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو 20 ایم ایل وہ یا 20 گرام وہ پاؤڈر ڈٹرجنٹ بار جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آپ 5 گرام استعمال کرتے ہیں یا 10 گرام استعمال کرتے ہیں تو وہ پوری طرح وہ چکنائی جو ہے وہ اس میں تحلیل ہو کے برتن صاف نہیں ہوگا۔ یہی کیفیت ہے کہ اس میں آپ بہت کم مقدار میں وہ استعمال کرتے ہیں تو بقیہ جو چکنائی جم جاتی ہے نا برتن کے ساتھ، اس کو ٹرائیگلیسرائڈ کہہ لیں آپ، یہ بھی برا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ٹرائیگلیسرائڈز اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے، جو برا کولیسٹرول ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اکثر ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہائی ہو جائے تو ٹرائیگلیسرائڈز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بلڈ کلاٹنگ، خون میں تھکے جمنا شروع ہو جاتے ہیں، لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی، یہی لوتھڑا کوئی دل کے والو کی طرف یا کسی باریک نالی میں پھنسا اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جیسا میں نے عرض کیا کہ پولٹری کا بے تحاشا استعمال، گوشت کا بے تحاشا استعمال، اور بیکری آئٹمز جو ہیں جن میں بناسپتی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے،
وہ استعمال کر کر کے ہم اپنے جگر کا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں، فیٹی لیور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا جسم جو ہے وہ بھی موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ رنگ بھی اکثر بھدا ہو جاتا ہے، بندے کا سارا جسم بھی بھدا ہو جاتا ہے۔ اس کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے، ہم اپنی غذاؤں کو نہیں بدلتے۔ ہم ہاسپٹلز میں جا کے ہم نے میلہ لگایا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس، ان کو بھاری بھرکم فیسیں دے کے ہم دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے کی جگہ پر پلیٹ میں ہم نے گولیاں رکھی ہوتی ہیں، کیپسول رکھے ہوتے ہیں، سیرپ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے قطعاً بھی تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیماری نے چھوڑا دوسری شروع ہوگی، دوسری نے چھوڑا دو اور شروع ہو گئی۔ تو دوستو، سب سے اہم بات جو ہے اس کولیسٹرول کو، ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو لیول پر لانے کے لیے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، ہمیں ورزش کرنا ہوگی، ہمیں یہ جو بیکری آئٹمز ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، گوشت کا بے تحاشا استعمال اور دن میں بار بار کھانے والی عادات جو ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا۔ اس طرح ہم اپنے کولیسٹرول لیول کو لیول پہ لا سکیں گے۔ سبزیوں کا استعمال ہم بھول چکے ہیں، سبزیاں استعمال کیجئے، ان کو پکا کے کھائیں، گلا کے نہ کھائیں، ہلکی آنچ پر وہ پکتے پکتے گل جائیں، تیار ہو جائیں۔ پکی ہوئی چیز اور گلی ہوئی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں یہ پھر کسی وقت بات کریں گے انشاءاللہ اس پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہم اپنے کولیسٹرول لیول کو برابر نہیں کریں گے ہم ہارٹ پیشنٹ بن سکتے ہیں، ہمیں جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے، ہمارا جسم پھول سکتا ہے، ہماری سانسیں پھول سکتی ہیں، بے شمار قسم کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا بہترین حل روزانہ ورزش، نماز کی پابندی، صبح و شام کے مسنون اذکار، نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور یک ٹھنڈے مشروبات جو ہیں، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ان سے بھی بچنا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ بیک ٹو نیچر، اپنی غذائیں بالکل سادہ کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، اور اس ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے غذا میں شلجم، مولی، گاجر، مونگرے، کدو، گھیا، یہ سبزیاں سب سے بیسٹ ہیں۔ اور جو ڈرائی فروٹس ہیں یاد رکھیں، بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو، اس کا استعمال ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو ایچ ڈی ایل اچھے کولیسٹرول میں کنورٹ کرتا ہے۔ اور جو یو کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ گائے کا دیسی گھی ایک محدود حد تک استعمال کرنے سے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کنورٹ ہو جاتا ہے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول میں، اچھے کولیسٹرول میں۔ اسی طرح گائے کا دودھ ہے، بہت ہی اچھے نتائج دیتا ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، بہت ہی اچھے نتائج دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے، قدرتی غذاؤں کو لانا ہے۔ اور یہ جو ہمارے فاسٹ فوڈز ہیں، جو مصنوعی غذائیں ہیں، جو بیماریوں سے بھرپور غذائیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کا ایک سادہ سا گھریلو علاج۔ الحمدللہ مجھے کل ہی ہمارے ایک دوست ہیں رحیم یار خان سے، انہیں میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ دیا، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں ہر 20 دن بعد اپنی رپورٹ کروا رہا ہوں، میرا ایل ڈی ایل کولیسٹرول لیول بالکل نارمل ہو گیا، ٹرائی گلیسرائڈز میں چند پوائنٹس کا فرق رہ گیا، میں فٹ ہو گیا ہوں۔ کیا انہوں نے ایک تو گرم پانی کا استعمال کیا، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے 1 گلاس گرم پانی، کھانے کے درمیان میں بالکل بھی پانی نہیں پینا، کھانا کھانے کے 1 یا 1.5 گھنٹہ بعد گرم پانی پینا ہے۔ میں نے ان کو ایک چٹنی بتائی تھی، اس چٹنی کے 4 جز ہیں صرف۔ نمبر 1، ہرا پودینہ، تازہ پودینہ، اس کی افادیت کا آپ کو علم ہی ہے۔ ادرک، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، زنجبیل جس کو کہتے ہیں، لہسن، اس کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، اور انار دانہ، انار کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ ہم وزن لے لیں، انار دانہ، ادرک، پودینہ اور چھلا ہوا لہسن، ہم وزن لے لیں، برابر وزن، ان کو کوٹ کر ان کی چٹنی بنا لیں۔ آپ اس کو محفوظ کر لیں، آپ 15 دن تک اس چٹنی کے ساتھ ہی روٹی کھائیں، یعنی شدید بھوک لگنے پر 1 چپاتی ہلکی پھلکی ہو، 100 گرام کی چپاتی ہو جائے، اس کے ساتھ 20 گرام یہ چٹنی رکھیں۔ اس کو آپ دہی میں بھی مکس کر سکتے ہیں، اس کو آپ تھوڑے سے پانی میں بھی یا ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی بھوک اس چٹنی اور 1 چپاتی کے ساتھ ختم کرنی ہے، اور کھانا کھانے سے
आधा घंटा पहले पानी, खाने के दरमियान पानी बंद कर दें, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद नीम गर्म पानी जिस्म के बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक आप पानी को इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करके कहता हूँ कि आप ये चटनी 15-20 दिन इस्तेमाल करें। आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में वाज़ेह फर्क महसूस होगा इंशाअल्लाह। जब तक आपकी तबीयत अपनी असल हालत में ना आ जाए, आपकी रिपोर्ट्स लिपिड प्रोफाइल किसी अच्छी लैब से करवाएं। आप लेबॉर्ट्रीज वाले भी अक्सर धोखा देते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। किसी अच्छी ऑथेंटिक लैब से आप अपनी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और इंशाअल्लाह 1 से 2 माह की मेहनत के बाद आपकी ये रिपोर्ट्स नॉर्मल होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होगा, आपका मोटापा कम होगा, आपका वजन कम होगा, आपके चेहरे पर रौनक होगी इंशाअल्लाह। तो ये एक छोटा सा हमारी काविश थी, एक लंबे अरसे से हम लोगों को बता रहे हैं और लोग इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रखते हैं। उम्मीद है हमारी आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, इसके लिंक को भी शेयर करेंगे और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, नए आने वाले मेहमान, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर टच करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।